السلام علیکم ناظرین، یو نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب چودھری۔ آج ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے کون کون سے علاقوں پر طالبان قبضہ کر چکے ہیں اور کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر افغان حکومت کا قبضہ ہے، جبکہ کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی تک دونوں فریقین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان نے اب تک ملک کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں کے ہیڈ کوارٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ طالبان کے قبضے میں آنے والے اکثر علاقوں کی اسٹریٹجک اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ ان اہم شاہراہوں پر واقع ہیں جو کابل کو ملک کے شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں سے جوڑتی ہیں۔ طالبان کی جانب سے یکم مئی کو غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد سے متعدد اضلاع کی جانب پیش قدمی جاری ہے۔ اکثر شہر جن کا طالبان نے محاصرہ کیا ہے وہ ملک کے شمال میں واقع ہیں، جہاں افغانستان کی سرحدیں اپنے وسط ایشیائی ہمسایوں کے ساتھ ملتی ہیں۔ طالبان نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ملک کے جنوب اور مشرق میں واقع اہم شہروں کے گرد اپنے آپریشنز کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور اب انہوں نے افغان دارالحکومت کابل کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اس وقت افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کہاں کہاں جاری ہے اور کون سا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے، اس بارے ایک تحقیقاتی چارٹ آپ کے سامنے سب کچھ واضح کر رہا ہے۔ ناظرین، صوبہ پروان کی بات کریں تو ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والی وادی غوربند پر قبضہ کر لیا ہے، جس سے صوبائی دارالحکومت چاریکار کو تو خطرہ ہے ہی، لیکن اس سے 60 کلومیٹر کی دوری پر واقع دارالحکومت کابل اور بگرام ہوائی اڈے، جسے حال ہی میں امریکی فورسز نے خالی کیا تھا، اس پر بھی طالبان کی دسترس قریب ہو گئی ہے۔ صوبہ پروان کو بظاہر محفوظ بامیان صوبے تک جوڑنے والی موٹر وے بھی اسی وادی سے ہو کر گزرتی ہے۔ 11 جولائی کو طالبان نے بامیان کے ضلع کھمرد کو قبضہ میں لے لیا تھا، جو اس صوبے میں طالبان کے قبضہ میں آنے والا پہلا ضلع ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں صوبہ قندھار کی۔ سن 1996 میں طالبان کی جائے پیدائش کہلانے والے جنوبی صوبے قندھار کے بعض اضلاع پر طالبان پہلے ہی کنٹرول کرنے کا دعویٰ کر چکے ہیں، جبکہ ملک کے 10 بڑے شہروں میں سے کم از کم 3 شہروں قندھار، ہرات اور غزنی کے گرد طالبان نے گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ صوبہ قندھار میں ضلع شورابک، ارغستان، میون، خاکریز، پنجوائی، معروف، شاہ ولی کوٹ اور گورک کے بعد اب صوبائی دارالحکومت قندھار شہر کے ارد گرد بھی جھڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ طالبان اسپین بولدک چمن سرحدی کراسنگ، جو قندھار کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ملاتی ہے، اس کی سیکیورٹی پامال کرتے ہوئے اس مقام پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جن علاقوں پر طالبان کا قبضہ نہیں ہے، وہاں حکومتی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ اس نقشے کے مطابق پاکستان کے ساتھ سرحد پر، جسے افغان ڈیویڈ لائن کہتے ہیں، وہاں افغان صوبوں قندھار، نورستان کے بعض علاقوں پر، جبکہ صوبہ بدخشان کے اکثر علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ یہ جنوبی افغانستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے اور یہ کابل، ہرات اور کوئٹہ سے شاہراہوں کے سنگم پر واقع ہے۔ قندھار کے پاس بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے، لیکن روایتی طور پر یہ اڈہ اندرون ملک پروازوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، افغان صوبہ بدخشان کی سرحد پاکستان، چین اور تاجکستان سے ملتی ہے۔ ماضی میں طالبان جنگجوؤں کے لیے سخت ترین صوبوں میں سے یہ ایک تھا اور سن 2001 میں بھی جب انہوں نے افغانستان کے لگ بھگ 90% علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تب بھی شمالی علاقے بلعموم اور بدخشاں بالخصوص ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ اب گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری لڑائی میں طالبان جنگجوؤں نے بدخشاں کے مرکز فیض آباد کے گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے، تاہم ابھی تک بدخشاں کے مرکز فیض آباد سمیت افغانستان کے تمام صوبوں کے کسی بھی ہیڈ کوارٹر پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ صوبہ بدخشاں کے مشرق میں واخان کوریڈور واقع ہے، جو شمالی پاکستان کو چترال اور گلگت بلتستان اور چین کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ تقریباً 44,000 مربع کلومیٹر ہے اور بیشتر علاقے ہندوکش اور پامیر پہاڑی سلسلوں پر واقع ہیں۔ اب بات کریں گے پکتیکا، خوست اور پکتیا صوبہ۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ صوبہ پکتیکا، خوست اور پکتیا کے اکثر علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے، جبکہ پاکستان سرحد کے ساتھ صوبہ ننگرہار اور کنڑ کو لگنے والے اضلاع پر ابھی تک مکمل طور پر افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔
اس نقشے کے مطابق کابل اور ننگرہار سمیت مرکزی افغانستان کے اکثریتی اضلاع پر تاحال افغان حکومت کا کنٹرول ہے۔ ناظرین، افغانستان نے صوبہ غزنی اور زرنج کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے۔ طالبان اس صوبے میں کئی برسوں سے متحرک ہیں اور انہوں نے اس کثیر النسلی صوبے کے دارالحکومت کے بڑے حصوں کا سن 2018 میں کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ غزنی شہر کے قریب طالبان اور افغان حکومت کی افواج کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے اور طالبان صوبائی دارالحکومت کے 50% حصے پر قابض ہو چکے ہیں۔ جون 2021 میں صوبے کے زیادہ تر اضلاع پر طالبان نے قبضہ کر لیا تھا، ماسوائے ان علاقوں کے جہاں بڑی تعداد میں شیعہ ہزارہ اقلیتی گروہ آباد ہے۔ ناظرین، غزنی کی سرحد 8 دیگر صوبوں کے ساتھ ملتی ہے۔ کابل قندھار ہائی وے جو غزنی کو جنوبی افغانستان سے جوڑتی ہے وہ اسی صوبے سے گزرتی ہے۔ ناظرین، جنوبی صوبے نمروز کے ضلع چخان سور اور دلارام پر قبضے کے بعد صوبائی دارالحکومت زرنج اور میلک زرنج سرحدی کراسنگ بھی خطرے کا شکار ہے۔ میلک زرنج کراسنگ چاروں جانب سے زمینی سرحدوں سے گھرے افغانستان کو ایران کی چابہار بندرگاہ تک رسائی دیتا ہے، جسے انڈیا کی فنڈنگ سے بنایا جا رہا ہے۔ صوبہ کلانو اور مزار شریف۔ طالبان نے افغانستان کی شمال مشرقی سرحد پر واقع صوبہ بادغیس کے تمام اضلاع پر قبضہ کرنے کے بعد دارالحکومت کلانو پر بھی متعدد حملے کیے ہیں۔ اکثر طالبان کے حامی تجزیہ کاروں نے بادغیس میں طالبان حملوں کو خوش آئند قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ کلانو میں داخل ہوتے وقت جنگجوؤں کا استقبال کیا گیا اور پھر انہوں نے کلانو کی جیل میں اپنے ساتھیوں کو آزاد کروایا۔ تاہم بادغیس کے گورنر حسام الدین شمس کے مطابق حکومتی فورسز نے 7 جولائی کو کلانو میں ایک جوابی حملہ کرتے ہوئے طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دوسری جانب طالبان نے صوبہ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف کے قریب اضلاع پر جون کے آخر میں قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، اب بات کریں گے صوبہ قندوز اور تالقان کی۔ طالبان قندوز شہر کے سرحدی علاقوں میں موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے صوبہ قندوز کے ہر ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جس میں تاجکستان کے ساتھ شیر خان سرحدی کراسنگ بھی شامل ہے۔ اس صوبے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ تخار اور بادخشاں صوبوں کو آپس میں ملاتا ہے اور تاجک سرحد پر بلخ اور دیگر شمالی علاقوں سے جوڑتا ہے۔ ناظرین، صوبہ تخار کے 16 میں سے 14 اضلاع پر طالبان قابض ہیں اور دارالحکومت طالقان کو بھی اب طالبان سے خطرہ لاحق ہے۔ ناظرین، طالبان نے صوبوں کے علاوہ افغانستان کی بندرگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان نے قندوز میں شیر خواہ بندرگاہ، تخار میں اے خانم، ہرات میں اسلام کلا اور تورگندی بندرگاہوں اور پکتیہ میں ڈنڈ پٹان بندرگاہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان ترجمان کے مطابق 3 بندرگاہوں کا کاروبار دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور جلد ہی معمولات معمول پر آ جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری رپورٹ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور